أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، قرآن مجید کے بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں. ایک ہے توحید، اور ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور رسالت کو بیان فرمایا. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان میں اللہ تعالی آخرت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کفار کے سامنے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو بتلاتے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں دنیا کے ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہر اچھے عمل کے اوپر جزا عطا فرمائیں گے، اور ہر برے عمل کے اوپر اللہ تعالی سزا عطا فرمائیں گے. جب یہ ساری باتیں آخرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے مشرکین و کفار کے سامنے، تو مشرکین و کفار یہ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، یہ مشرکین کہتے ہیں کیا ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئے زندگی میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کا اعتراض یہ تھا آخرت پر کہ جب انسان مر جاتا ہے اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد انسان کی جسم کا گوشت پوشت یہ سڑ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہیں، وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائے اپنی 2 انگلیوں سے مسل سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یا اگر کسی کو آگ میں جلا دیا تو اس کی پوری باڈی راکھ بن گئی، یا کسی کو سمندر میں ڈال دیا تو اسے سمندری جانور کھا گئے، پانی اسے نگل گیا، یا مرنے کے بعد لاش کو درندوں کے حوالے کر دیا، درندے اسے کھا گئے، تو پھر دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ ان کو اعتراض تھا کہ ہم نے آج تک اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھا کہ وہ مر گئے، سالوں گزر گئے، لیکن وہ زندہ ہو کر ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. تو ان کا یہ اعتراض تھا آخرت پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے جواب دلوایا
قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تمہیں اعتراض ہے کہ یہ جسم مٹی کے اندر گل سڑ جاتا ہے اور تم انسان کے جسم میں ہڈیوں کو مضبوط سمجھتے ہو کہ یہ ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں اور یہ بھی ایک زمانہ گزرنے کے بعد گل سڑ جاتی ہیں۔ اگر تم دنیا میں غور کرو تو ہڈیوں کے مقابلے میں تمہیں اور بھی مضبوط چیزیں ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر جواب میں کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ، اس لیے کہ پتھر بڑی مضبوط چیز ہے، وہ آگ میں گل سڑ نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، مٹی میں گل سڑ نہیں سکتا۔ او حدیدہ، یا تم لوہا بن جاؤ، اور لوہا تو پتھر سے زیادہ مضبوط چیز ہے، وہ تو پتھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی ایسی مضبوط چیز بن جاؤ جو ان دونوں سے زیادہ تمہارے تصور میں مضبوط ہو، تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہڈیوں کو کمزور سمجھتے ہو، اس کے مقابلے میں پتھر ہے، لوہا ہے، یا اس سے کوئی اور مضبوط چیز ہے، تم وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے، انہوں نے دلیل طلب کی، اعتراض کیا تو دلیل بھی اتنی مضبوط دی کہ یہ لوگ لاجواب ہو گئے، تو کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اللہ نے کہا پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے مَن يُعِيدُنَا، ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ جب نئی زندگی آنے والی ہے اس میں ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ تو آپ جواب دے دیجئے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ذات تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کرے گی۔ تمہیں تعجب دوسری مرتبہ پیدا ہونے پر ہو رہا ہے، حالانکہ تعجب تو تمہیں اس وقت ہونا چاہیے جب تمہارے رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب تمہیں پیدا کیا تو اللہ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، بھئی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو نمونہ سیمپل سامنے ہوتا ہے تو اس کا بنانا آسان ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جب اللہ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا تو اللہ پر پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ اب جب کہ تم ایک زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہو، موت تم پر آ رہی ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کہاں سے مشکل ہوا؟ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو تمہیں تعجب تو دوسری مرتبہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو پہلی مرتبہ پیدائش پر ہونا چاہیے تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، تو یہ لوگ، یہ مشرکین اور کفار، جب یہ جواب مل گیا تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنا سر ہلاتے ہلاتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، کہ یہ کب ہوگا، دوبارہ زندہ ہونا کب ہوگا، کس زمانے میں ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب کہلوایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا عجب ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہو، یعنی قیامت قریب۔ آپ پورے قرآن کریم میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے قیامت کے آنے کا وقت کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ قرآن نے جب بھی مشرکین یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا، اور یہی کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا آنے کا صحیح وقت اللہ ہی کو معلوم ہے، نبی کو بھی نہیں معلوم۔ ہاں
البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے قریبی وقت کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات بتائی کہ اگر تم ان نشانیوں کو دیکھ لو، ان علامات کو دیکھ لو، تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دنیا میں آ جانے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے۔ جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو تم گھبراؤ نہیں، وہ وقت بہت قریب ہے جب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن اللہ تمہیں پکارے گا تم اس کی پکار کا جواب اس کی حمد کے ساتھ دو گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے دوبارہ سور پھونکوائیں گے تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑنا شروع کریں گے۔ جیسے شکاری شکار کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، اسی طریقے پر سارے انسان، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، سارے انسان اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ہر ایک کی زبان کے اوپر اللہ کی حمد ہوگی۔ یہ کافر اور مشرک جو دنیا میں اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اور وہ اللہ کو دیکھیں گے، قیامت کا منظر دیکھیں گے، غیر اختیاری طور پر ان کی زبان پر بھی اللہ کی حمد آ جائے گی، لیکن اس وقت اللہ کی حمد بیان کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور مومنین، ان کی زبان پر اللہ کے حمد کے کلمات ہوں گے۔ مومنین یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ساری تکلیفوں کو، ساری دکھوں کو دور کر دیا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم خیال کرو گے کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑا وقت ٹھہر کر آئے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے بعض جگہوں پر لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جب انسان آخرت میں اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، تو اسے ایسا معلوم ہوگا کہ میری دنیا کی زندگی، میری قبر کی زندگی، یہ ایک دن کا جو تھوڑا سا حصہ ہوتا اتنا تھا۔ بعض جگہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ انسان کو ایسا معلوم ہوگا کہ میں دنیا کے اندر دین کا آخری پہر یا دین کے پہلے پہر کا کچھ حصہ ٹھہر کر آیا ہوں، اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت کی ایک دائمی زندگی ہے، ایک لمبی چوڑی زندگی ہے، جہاں کی نعمتیں بھی دائمی، جہاں کا عذاب بھی دائمی۔ وہاں کوئی اللہ کے عذاب کو کم نہیں کرا سکتا۔ وہاں اگر کسی کو جہنم نصیب ہو گئی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں کسی کو جنت نصیب ہو گئی وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کو فیصلہ کر دیں گے تو پھر موت کو ایک چیت کبرے مینڈے کی شکل میں لائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ذبح کریں گے، موت کو بھی موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنمی اور جنتیوں سے کہیں گے کہ اب تم میں سے کسی کے اوپر موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ گئی، اب جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اسی لیے آخرت کی جو زندگی ہے وہ لازوال زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ انسان کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 70-80 سال دنیا میں جی لیا، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ پھر ایک دن اتنا بڑا تو اس کی زندگی کتنی طویل ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کے اندر آخرت بنانے کا جو موقع دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو
اس کی زندگی میں 3 دن بہت اہم دیے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوا، دوسرا وہ دن جس دن وہ دنیا سے جائے گا، اور تیسرا وہ دن جب وہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جب وہ دنیا میں آیا تو شیطان نے اسے چھویا، مس کیا تو چھوٹا بچہ رونے لگتا ہے۔ حکم یہی ہے کہ کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ آدمی ہو تو اس کے ذریعے تہنیک کرائی جاوے، اس کے گھٹی میں، اس کے منہ میں کچھ پلایا جاوے، اور پھر اس کے کان میں، دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہی جاوے، تاکہ آنے والے بچے کو پتا چلے کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اس کے پہلے دن سے، پہلی گھڑی سے اس کے کانوں میں اللہ کی توحید بیان کی جاوے، تاکہ اسی زندگی پر اللہ کو ایک ماننے والا بن جاوے۔ اور جب وہ مرنے کا دن آئے گا، دنیا سے جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو، پیدا ہوا تو اذان و اقامت ہو گئی، اب دنیا سے جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، گویا کہ اتنا وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے کہ وہاں اذان و اقامت ہوئی، اب یہاں غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر اس دن میں جس دن میں پیدا کیا گیا، اور اس دن میں جب میں مروں گا، اور اس دن میں جب دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا۔ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ ذرہ برابر پر نہیں مار سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ انسان کو اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ آج دنیا کے اندر انسان کئی کام اپنے مال و دولت کے ذریعے کروا لیتا ہے۔ سرکاری عہدوں میں، سرکاری کچہریوں کے اندر، فائلوں کے اندر پیسے رکھ کر اپنے کام کروا لیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر غور کیا جائے، سارے کام پیسوں سے بھی نہیں ہو سکتے۔ انسان اگر اپنے مال دولت سے چشمے بنا سکتا ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتا۔ انسان اپنے مال دولت کے ذریعے عمدہ لباس خرید سکتا ہے، لیکن خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ انسان اپنے مال و دولت کے ذریعے دوا خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا۔ انسان اپنے پیسوں کے ذریعے عمدہ بیڈ شیٹ خرید سکتا ہے، بیڈ خرید سکتا ہے، ایئر کنڈیشن عمدہ مکان بنا سکتا ہے، چین سکون نہیں خرید سکتا۔ وہ تو آخرت کا دین ہے، جہاں نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں تو جو انسان بنا سورا دل لے کر آئے گا، وہ کام آئے گا۔ جس کا دل بن گیا، جس کے دل میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار، اور آخرت میں اللہ کو جواب دہی کا ایمان ہوگا، وہ دل وہاں کام آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہے پورا جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ دل کی اتنی اہمیت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بنا سورا دل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری بیماری بیان فرمائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے علاج بتایا، والآخرۃ خیر وابقا، کہ اے انسان تو نے اپنی زندگی کو کیا بنا رکھا ہے کہ تو نے اپنی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ کو، اپنی مال و دولت کو، اپنی تگ و دو کو دنیا کی زندگی کے اوپر تو نے اسے خرچ کر دیا ہے۔ تو نے دنیاوی زندگی کو تو نے ترجیح دی ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان آخرت کی فکر کرے۔ دنیا تو چند روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. موتو قبل ان تموتو، کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیا کرو. آخرت کا جو زمانہ ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے. آج ہمارے سامنے ہم رات دن جوانوں کے جنازے دیکھتے ہیں، بچوں کے جنازے دیکھتے ہیں، بوڑھوں کے جنازے دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کندھا دو کندھا دو، کندھے دینے سے کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چہرہ دکھاؤ، چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ان ساری چیزوں سے تو مقصد یہ ہے انسان عبرت حاصل کرے کہ آج یہ جوان سو رہا ہے جنازے میں، کل ہم سے بات چیت کرتا تھا، کل ہمیں گلے لگاتا تھا، کل ہمارے ساتھ سفر میں تھا، آج کیا ہو گیا؟ اس پر موت طاری ہو گئی، بے بس ہو گیا. وہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ نہیں سکتا. ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. آج اس کا وقت آیا، کل میرا وقت آئے گا. اس لیے یہ کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت بہترین ٹھکانہ ہے اور وہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے امپورٹنٹ نصیحت، یہ اعلیٰ عظمت والی نصیحت ہم نے اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یہ نصیحت تھی. مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں. جب ہم نے جو نصیحت انہیں کی ہے وہ نصیحت اے لوگوں ہم تمہیں کر رہے ہیں. آخرت کی فکر کرو. دنیا تو چند روزہ ہے، دنیا چٹنی روٹی پر بھی گزر سکتی ہے. آخرت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے بازار میں ایک مجذوب کو دیکھا جس کے اوپر اللہ کی محبت کا حال عجیب طاری ہوتا ہے، اسے مجذوب کہتے ہیں. وہ مجذوب بازار میں رو رہا تھا. پوچھا کہ تم بازار میں کھڑے کھڑے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج میرا ایک پروگرام تھا کہ میں مخلوق اور اللہ کے درمیان صلح کرانے والا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. آج وہ مان رہا، یہ مانتے نہیں ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری مخلوق کو میری چوکھٹ پر لے آؤ، ندامت کے 2 آنسو بہا لیں گے میں معاف کر دوں گا، سچے دل سے توبہ کر لیں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا. اپنی زندگی میں کتنے گناہ کر لیے، 2 آنسو ندامت کے بہا لو میں معاف کر دوں گا، لیکن آج یہ مانتے نہیں ہیں. پھر دوسرے دن وہ اللہ والے گزرے تو دیکھا کہ وہ مجذوب قبرستان میں کھڑا کھڑا رو رہا ہے. پوچھا بھائی تو کل بازار میں رو رہا تھا، آج قبرستان میں کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان دونوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں. آج یہ صلح کرنے کے لیے تیار، لیکن وہ مانتا نہیں ہے. کہ دنیا کی زندگی آج ہمارے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک مغرب سے سورج غروب نہ ہو جائے یا انسان کی سانس کی ڈوری نہ ٹوٹ جائے، وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان نے کتنے ہی گناہ نہ کر لیے ہو، زندگی کس لمحے میں پہنچ گیا ہو، لیکن اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی، زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق انسان نے گزارنے کا عزم و ارادہ کر لیا، تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی. اللہ توبہ قبول کرنے پر قادر ہے. جب مر جائیں گے آدمی حسرت کرتا رہ جائے گا. کل قیامت کے دن حسرت کریں گے لوگ. کافروں کے متعلق سمجھ میں آتا ہے کہ کافر حسرت کریں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے، لیکن ایمان والے بھی حسرت کریں گے. ایمان والے کیوں حسرت کریں گے؟ جب وہ اپنے اعمال صالحہ کا اجر دیکھیں گے انہیں یہ حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ ہم دنیا میں جو وقت ہم نے لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیا اس میں اللہ کا ذکر کر لیتے، اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتے، تو آج ہمیں کیا مقام ملتا. اس لیے آج کا پچھتانا یہ کل کی بہتری کے لیے بہت اچھی چیز ہے. کل کا پچھتانا انسان کو کوئی کام نہیں دے گا. یہ آخرت ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آخرت کی فکر پیدا کریں اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی تیاری یہاں کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.